لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ کہف کی 5ویں نمبر کی آیت ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں. إن يقولون إلا كذبا، کہ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں. جو اوپر تذکر آیا ایمان والوں کو بشارت دو، نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دو، گناہگاروں کو، غداروں کو، نمک حراموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. اللہ کی نظر میں گناہگار، نمک حرام، غدار صرف وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ وہ بھی ہیں جو اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے بعض وقت میں ایسے بکواس الفاظ استعمال کرتے ہیں، کفریہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے یہ لفظ بولا اور میں ایمان سے باہر نکل گیا. ایسے ایسے الفاظ بھی ہیں، پوری تفصیل ہے، میں کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا کہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے اور ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے باہر نکل گیا ہوں. اللہ پاک ایسے جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو زبان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بولنے کا تعلق زبان سے ہے. اچھا بولے، برا بولے، کسی کی اچھائی بیان کرے، کسی کی برائی بیان کرے، کسی پر الزام لگائے، جھوٹ بولے، چغلخوری کرے، غیبتیں کریں، سب کا تعلق زبان سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی مضبوط حدیث ہے. حضرت ابوبکر بہت کم روایتیں ہیں جو حضرت ابوبکر سے مروی ہیں. فرماتے ہیں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب صبح بستر سے اٹھتا ہے
ابھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو خاموش رہنا۔ پاؤں کہتے ہیں تو بول کر جائے کہ اندر مجھے بھاگنا پڑے گا، ہاتھ کہتے ہیں کہ تو بول کر جائے کہ اندر مجھے بچاؤ کرنا پڑے گا، جسم کہتا ہے تو بول کر جائے کہ اندر مجھے لوگوں کی مار کھانی پڑے گی۔ اس لیے سارے اعضاء مل کر زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے واسطے تو خاموش رہنا۔ یہ بیچاری کہاں خاموش رہے گی؟ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جب تک صبح اٹھنے کے بعد برائی نہیں کریں گے اس وقت ہم کام دھندے پر نہیں لگتے، جب تک رات میں کسی کی برائی غیبت نہیں کریں گے کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی۔ چوراہے پر بیٹھ کر ساری دنیا کی CID CBI کرائم برانچ ہمارے سامنے فیل ہے، پورے معاشرے کی برائیاں، غیبتیں، چغل خوریاں سب کچھ لے کر بیٹھے۔ یہ مضمون کافی لمبا ہے لیکن ہم اوپر کی آیت میں کافی لمبے ٹائم چل چکے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عجیب فرمائی اور خاص زبان کے بارے میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اپنی زبان سے اور بار بار جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا خطرہ اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت میں اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بھئی یہ ساری محنتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، اعتکاف کا کرنا، اللہ کے راستے میں چلنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس لیے کرنے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایمان بالخیر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر موت کے وقت میں ایمان ہی چھن گیا ہمارا اور کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو ایسی موت کس کام کی؟ تو صحابہ کرام کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی وہ اتنے عجیب تربیت فرمائی کہ زبان کے بارے میں وہ لوگ اتنا احتیاط برتتے تھے اور اس کی حفاظت بھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت بڑی ضمانت دی۔ حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دو چیزوں کا وعدہ کرو، صرف دو چیزوں کا، اپنی زبان کی حفاظت کا وعدہ کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ کر لو کہ زبان سے غلط نہیں بولو گے اور شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کا وعدہ مجھ سے لیا اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت لے لیتا۔ اتنی بڑی ضمانت دی اللہ کے رسول، کیونکہ بندہ جہنم میں جائے گا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی جائے گا، یا تو غلط کام کرے گا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرے گا، زبان کا غلط استعمال کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شہزادہ، ایران کا شہزادہ گرفتار ہو کر آیا، بڑا عقلمند، بڑا ہوشیار تھا، اور وہ جس جنگ میں گیا وہ جنگ کبھی ہاری نہیں ہو سکتی، اتنا عقلمند تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام کو اس نے شہید کیا۔ تو صحابہ کرام اس کی طاق میں تھے کہ کہیں اسے پکڑا جائے اور گرفتار ہو جائے، تو یہ جنگ کے میدان میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ وہ شہزادہ ایران کا گرفتار ہو چکا ہے اور ہم اس کو لے کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ آ گئے، اس کے قتل کا حکم جاری ہو گیا، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، آج اس سے ہمیں نجات مل جائے گی، اس کا قتل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب جلاد کے حوالے اس کو کرو تو مجھے بلانا، میں بھی وہاں کھڑا رہوں گا، کیونکہ میرے آنے سے پہلے اس کو قتل مت کرنا۔ بٹھایا گیا، جلاد آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ بھی آئے۔ حضرت عمر نے بنفس نفیس خود سے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، کیونکہ بہت ہوشیار تھا، بہت عقل مند تھا۔
میری آخری خواہش یہ ہے کہ امیر المومنین فرمایا عمر آپ کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی مجھے پینا ہے۔ حضرت عمر نے کوئی بات نہیں، پانی منگوایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پیا گلاس۔ جب اس نے پانی کا گلاس لیا اس کا ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا کہ عمر ڈر لگ رہا ہے اس بات کا کہ پانی پینے کے لیے گلاس منہ کو لگاؤں گا اور جلاد شاید میری گردن اڑا دے، میں پانی نہیں پی پاؤں گا شاید، اس لیے ڈر لگ رہا ہے۔ اب جو جملہ ہے نا اس کو یاد رکھ لیجیے، اس نے کہاں پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہنس رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ عمر کی زبان کیا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس لیا، زمین پر الٹا کر دیا اور کہا عمر آپ قتل نہیں کر سکتے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پانی تو زمین نے پی لیا، اب دوسرا پانی تو آپ پلا نہیں سکتے، پکڑ میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے سر پر ہاتھ لگائے، اللہ ہی اپنی ہوشیاری سے پھر بچ کر نکل گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمر کی زبان نہیں ہے، یہ زبان قرآن کی زبان ہے، یہ زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، کھڑا ہو جا، نہیں تجھے قتل کرو۔ ہمارے جیسا ہوتا چل بھائی ناٹک چھوڑ دے، سیدھا سیدھا سو جا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن عمر کی زبان اسلام کی زبان ہے۔ عمر نے کہا کھڑا ہو جا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا کھڑا ہوا اور سیدھا حضرت عمر کے گلے پہ لپٹ گئے۔ اب تو ڈر ختم ہو گیا، قتل تو کرنے والے تھے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو قید میں رکھ لیتے، لیکن اس نے حضرت عمر سینے سے سینہ لگایا اور کہا عمر یاد رکھ لیجیے میں کوئی گرفتار ہو کر نہیں آیا ہوں، مجھے صدمہ ہوا اور مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی، لیکن اس وقت میں اگر اسلام قبول کرتا ہے گرفتار ہونے کے بعد تو آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ موت کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا۔ نہیں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا مذہب اسلام لگا ہے، اس لیے میں آیا ہوا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ زبان کی وجہ سے ہم نے کتنے رشتوں کو کاٹا ہے، کتنے دلوں کو توڑا ہے، کتنے خاندان تباہ اور برباد ہو گئے، خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ زبان کی بد کلامی بدتمیزی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ بولنے میں واقعی بات آگے بڑھ جاتی ہے اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زبان احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ بھائی کم بولو، ضرورت کیا ہے زیادہ بولنے کی کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے؟ اگر نہیں بولو گے تو کچھ بگڑنے والا تو نہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر کی خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، سمجھ رہے؟ بولنے کا حساب ہے، خاموش بیٹھنے کا حساب نہیں ہے، چاہے اچھا بولو برا بولو، پکڑتا ہے اللہ کے پاس، اللہ پکڑ لے گا۔ حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ، جہاں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے بڑے اللہ ہیں، اور انہیں ہندو لوگ بھی بہت مانتے تھے، بابا جی کہتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے بیچارے۔ انگریز کا دور تھا، ایک زمین کے بارے میں لڑائی چلی، مسلمانوں نے کہا ہماری زمین ہے، ہندوؤں نے کہا ہماری زمین ہے، مقدمہ دائر ہو گیا، بات بھیل گئی تو ہندوؤں نے کہا کہ بھئی یہ زمین اگر ہمیں ملے گی تو ہم یہاں، پہلے مسلمانوں نے اعلان کیا کہ اگر یہ جگہ ہمیں مل جائے گی کورٹ سے تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں ملے تو ہم مندر بنا دیں گے۔ اب جھگڑا دونوں کا تھا، قوم کا ہو گیا، مقدمہ دائر ہوا۔ انگریز جج تھا، اس نے ہندوؤں کو پوچھا کہ بھائی آپ کا گواہ کون ہے کہ جگہ آپ کی؟ مسلمانوں کو پوچھا تمہارا گواہ کون ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو مسجد کی جگہ بھی ہضم کر جاتا ہے، اب تو قبرستان بھی ہضم کر رہا ہے بیچارہ، اس کو کیا ڈر ہے؟ میرا ہے، میرے اللہ کی زمین ہے، ہماری ہے، اس کو ڈر نہیں۔ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کی
جگہ اگر آپ نے قبضہ کر لی، ناجائز قبضہ، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، کان کھول کر سن لو، مثال کے طور پر ایک مسجد کی اتنی جگہ ہے، اتنی زمین آپ نے قبضہ کر لی، قیامت کے میدان میں ساتوں زمین تک اتنا حصہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا جائے، ایک ڈول پانی نہیں اٹھا سکتے، اٹھا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا حصہ، یعنی ساتوں زمین تک کا حصہ، صرف ایک زمین کا نہیں، اتنا بڑا حصہ اس کے سر پر اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے ظالم جس نے دنیا میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر غریبوں کا حق چھینا ہے اور زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں لڑائی دونوں کی تھی، اب قوم کی ہو گئی۔ ہندوؤں کو انگریز جج نے پوچھا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے گواہ ہمارے بابا ہیں، یعنی حضرت مفتی الہی بخش رحمت اللہ۔ تو مسلمان خوش ہو گئے کہ یار مفتی تو ہمارا ہے نا، ہمارے فیور میں جواب دے گا نا، مسلمان ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ مفتی الہی بخش کو پیش کیا گیا کچہری کے اندر، تو مسلمان پڑے، فیصلہ آنے والا تھا، باہر پورا ہجوم کھڑا تھا، ادھر ہندوؤں کا ہجوم کھڑا تھا، ادھر مسلمانوں کا ہجوم کھڑا تھا، انتظار تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ اور مفتی الہی بخش پر مسلمانوں کو امید تھی کہ یہ ہمارے فیور میں جواب دیں گے۔ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے آپ ان کے گواہ ہیں، یہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ ہیں کہ زمین ان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ۔ انگریز نے اپنی کتاب بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ میں ججمنٹ لکھنے سے پہلے ایک اوپر لکیر لکھ رہا ہوں، اور اوپر یہ لکیر لکھ رہا ہوں کہ آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ کیا لکھا اس نے؟ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اب باہر تو انتظار تھا، مسجد بنانے والے بھی، مندر بنانے والے بھی کھڑے تھے باہر۔ جب باہر پتا چلا کہ بھائی مفتی الہی بخش نے ہندوؤں کے فیور میں جواب دیا، یہ جگہ ہندوؤں کی، تو وہاں جو 350 ہندوؤں کا مجمع کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ مفتی الہی بخش اتنے سچے آدمی ہیں اور اتنا سچا مذہب ہے، ہمیں وفاداری کرنی چاہیے۔ ان 300 لوگوں نے جگہ چھوڑنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد اچھی یا جھوٹی جگہ پر بنانے والی مسجد؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان بن گئے، آپ مسجد ہم بنائیں گے یہاں پر۔ ایک آدمی کی سچائی کی وجہ سے 300 لوگوں کو ایمان کی دولت ملی یا نہیں؟ ہم اگر سچائی، آج سب جھوٹ، بازار میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، صبح جھوٹ، دوپہر جھوٹ، شام جھوٹ، ساری زندگی جھوٹ سے بھری ہے، اور فرشتے بھاگ رہے ہیں، دور دور بھاگ رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، فرشتے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، انہیں گندی بدبو آتی ہے، جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر بہت اچھے خوبصورت جملے دیے ہیں، مجھے اچھا یاد آیا اس وقت میں، شیطان نے دیا ہوا جملہ ہے۔ دیندار اہل علم حضرات، پڑھے لکھے حضرات، ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ذرا حکمت ہے۔ کیا کہیں گے؟ بولو نا اپنی زبان میں، حکمت ہے۔ یہ حکمت نہیں، یہ جھوٹ، فریب، دھوکہ ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ اللہ ان کے سائے کو امت پر قادر قائم فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حکمت ہے، بھائی حکمت سے چلو، حکمت سے چلو، حکمت سے چلو، اس میں حکمت کا حکمت نہیں، یہ شیطان کا دیا ہوا جملہ ہے اور اہل علم حضرات کو دیا ہوا ہے۔ اسے بہت خوبصورت کہتے ہیں کہ بھائی حکمت ہے، سمجھ لو، یعنی کہ شیطان کا دھوکہ ہے، جھوٹ، حکمت نہیں۔ عورت کو جملہ دیا کا بہانہ، جھوٹ بولو گے پکڑا جاؤں گی، میں نے کیسے بہانہ کر لیا، بہانہ نہیں، جھوٹ۔ یہ شیطان کے دیے ہوئے جملے ہیں، ہمارے معاشرے میں پل رہے ہیں، اور معاشرہ بھی پل رہا ہے جھوٹ کے اوپر سارا۔ میاں بیوی دونوں جھوٹ بول رہے ہیں،
بچوں نے دیکھا کہ امی ابا جھوٹ بول رہے تو آپ بھی جھوٹ بولیں. بچے تو آپ کی زیروس کاپی ہے نا. ابھی رمضان میں آپ قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں تو بچے بھی قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں. ایک خاندانی سلسلہ چلے گا کہ میرا باپ رمضان میں قرآن لے کر بیٹھتا تھا, پھر پورے 11 مہینے کی چھٹی, بچے بھی چھٹی منائیں گے. تو وہی جو آپ کریں گے وہی بچے کرنے والے ہیں. تو جھوٹ سے بچیے, اپنے زبان کو احتیاط. حضرت ابوبکر کا معمول تھا رضی اللہ تعالیٰ, صبح اٹھتے تھے نا فجر کی نماز کے بعد اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے, کہتے کہ اللہ کے واسطے خاموش, تیری وجہ سے ہم بہت سارے امت کے لوگ جہنم میں چلے جائیں. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, جھوٹ سننا بھی گناہ ہے, غیبت کرنا بھی گناہ ہے, غیبت سننا بھی گناہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر مجھے غیبت کرنے کا شوق ہو نا, میں اپنے ماں کی غیبت چوراہے پر بیٹھ کر کروں. لوگوں نے ماں کی غیبت کہاں کا وجہ, آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تمہاری جو نیکیاں ہیں جس کو اللہ نے قبول کیا ہے وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جاتی ہیں جس سے آپ نے غیبت کی ہے. آپ اس کے اوپر کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں. تو یہ احسان کے مستحق میری ماں ہے اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو میں غیبت کروں تو کس کی کروں, میرے ماں کی کروں, تاکہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں چلی جائیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان آیا اور بہت رونے لگا, حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی گناہ ہوا, توبہ کا دروازہ میرے لیے ہے, بار بار بولنا چاہ رہا تھا, بے ہوش ہو رہا ہے. اب بتاؤ تو سچ کیا ہوا. اب بہت بڑا گناہ ہوا, بہت بڑا گناہ. پھر اس نے بتایا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا, سامنے سے نوجوان لڑکی آ رہی تھی اور بڑی خوبصورت لڑکی, میں بھی قابو نہیں کر سکا, وہ بھی قابو نہیں کر سکا, اور میں نے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا تھا. میرے لیے کوئی راستہ ہے. پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے تھے نا, گناہ ہوتا تھا تو توبہ کے لیے تلاش کرتے تھے, کیسے ہمیں توبہ مل جائے, کیسے اللہ راضی ہو جائے. آج تو گناہ کر کے ہم دادا گیری کر لیا, تجھ سے جو ہوتا ہے کر لینا. ہمارا یہ حال ہے, اس لیے اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تیرے تڑپنے کو دیکھ کر, تیرے بلکنے کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو بہت اس سے بڑا گناہ کر کے آیا. جو لوگ بیٹھے تھے, اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت کو لوٹ کر آیا ہوں, اس سے بڑا گناہ. کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تو کسی مسلمان کی غیبت کر کے آیا ہوں. الغیبت اشد من الزنا, فرمایا غیبت زنا سے بھی بدترین عمل ہے. آج پورا معاشرہ اس میں بھرا ہوا ہے نہیں ہے. ہم کسی کی غیبت کرتے صبح سے شام تک, کوئی بندے, بلکہ دیندار لوگوں کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں ہے, فل بھری ہوئی ہے. مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں چلتے چلتے غیبت کر رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. پھر کوئی پوچھتا ہے تو بھائی میں غیبت تو بھی کر رہا ہوں, جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے فرشتہ بنا کر بھیجا ہوا ہے, یہ ذمہ داری دی کہ تو اس کی حقیقت کو باہر کھولے گا. تجھے تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ برائی ہے تو اس کو بند کر دے. اگر اس کے عیب پر تو پردہ ڈالے گا تو قیامت کے میدان میں اللہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. یہ حکم ہے نا اسلام. اسلام جیسا پاکیزہ مذہب آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو آپ کی زندگی کو پاک کر کے رکھتے ہیں. تو انسان اگر سوچ لے کہ مجھے صبح سے شام تک اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے, اپنے اعمال کی حفاظت کرنی, تم تو کمائی ہوئی بیٹھے, وہ جس کی غیبت آپ کر رہے ہو نا, تو ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ مجھے اگر پتا چلے کہ فلاں پہ میری غیبت کرتا ہے تو میں روزانہ اس کو ہدیہ پہنچاؤں سونے سے پہلے. وہ تو نیکیاں دے رہا ہے مجھے, اور وہ نیکیاں جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بھرم میں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے تراویح پڑھی ہے, میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے اعتکاف کیا ہے, میں 40 دن جماعت میں چلا ہوا ہوں, سب نیکیاں تو میرے پاس ہے ہی نا. اور آپ نے غیبت کر کے وہ نیکیاں کس کے حوالے کی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. قیامت میں جاؤ گے تو آپ کی نیکیاں اس کے پاس ہوگی. اللہ میں تو یہ کر کے آیا تھا, کہا وہاں جا اس کے پاس ہے. کہا کیوں؟ ہاں اس کی غیبت کی تھی نا, تو یہ نیکیاں اس کے پاس چلی گئی ساری کے ساتھ. اپنے احتیاط میں. اور غیبت کرنے والے کی دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا. یہ بھی سوچ رہے, جھوٹ بولنے والا, چغلخوری کرنے والا, چغلی کرنے والا لا يدخل الجنت قطات. حدیث میں ہے کہ
چغل خوری کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو۔ چغلی کا مسئلہ ہمارے استاد ایک بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ وہاں یہ بات ہوئی اور یہاں اگر آپ نے لگا دی گھر کی ادھر کی ادھر لگا بجھاؤ کی عادت ہوتی ہے نا بعض لوگ، ایسا ہے کہ فلان میں نے پتھر پھینکا تھا میرے سر پر نہیں لگا تو یہ بیچارہ اٹھا کر مجھے مار رہا ہے، احسان کتنا بڑا کر رہا ہے، سمجھ رہے نا بات کہ جس کی چغلخوری آپ کر رہے ہو نا، تو وہ آدمی نے پتھر پھینکا تھا مجھے مارنے کے لیے لیکن وہ پتھر میرے سر تک نہیں آیا، بیچ میں گر گیا، آپ اٹھا کر مار رہے ہو، کیوں مار رہا ہے؟ اس نے پھینکا تھا تو میں نے اٹھا کر مار دیا، کتنا بڑا احسان کیا آپ نے۔ تو کیوں ایسے حرکتیں کریں کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں؟ اللہ سے ڈرے اور اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں، تب جا کر اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا، تب جا کر عبادت میں لذت آئے گی۔ ہم اسی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات پاکیزہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہے ہیں یہی زبان سے۔ یہ زبان کتنی پاک ہونی چاہیے ہماری؟ پاک زبان ہوگی تو نیکیاں بھی بڑھ کر ملے گی، ثواب بھی بڑھ کر ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی برائیوں سے مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، تیرے دربار کی قراری مجرم، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں مولا کریم ان ظالموں کے دلوں کو پھیر دے۔ اے اللہ سارے دنیا کے قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان تو جیسے پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے۔ اے اللہ حکومتیں ان کے پاس ہیں، طاقتیں ان کے پاس ہیں، سلطنتیں ان کے پاس ہیں اے مولا کریم، لیکن تیری طاقت سے بڑھ کر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے مولا کریم تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، آپسی انتشار سے حفاظت فرما، آپس میں محبت محبت نصیب فرما۔ کہ اللہ جب تک اس دنیا میں ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت کلمے کی دولت سے مالا مال، بغیر کلمے کے بغیر وصیت کی موت سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق کے حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دوپہر میں قبول کریں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔